اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج انشاءاللہ الرحمن 11ویں کلاس ترجمۃ القرآن سورۃ الانفال، تعارف، خصوصیات اور دیگر ساری چیزیں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اسکولز میں بھی اکثر اساتذہ پڑھا تو رہے ہیں ترجمہ، لیکن وہ عربی کا لفظ بلفظ ترجمہ نہیں پڑھاتے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ میں ان طلباء کے لیے یہ کام کر رہا ہوں جو چاہتے ہیں کہ ہم ترجمہ پڑھنے کا حق ادا کر سکیں اور لفظ بلفظ یاد کر سکیں۔ اس لیے میں کوشش کروں گا اپنے ان طلباء کے لیے۔ ویڈیوز لمبی ہوتی ہیں، میں نے پہلے بھی سورۃ آل عمران، سورہ البقرہ جو پڑھا کے چینل پر اپلوڈ کر دی ہوئی ہے۔ ویڈیوز تو لمبی ہیں، لیکن میں نے خصوصی طور پر اس چیز کا اہتمام کیا ہے کہ طلباء کو پتہ چلے کہ لفظ بلفظ ترجمہ پڑھ کے کچھ فائدہ حاصل ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو آج بھی انشاءاللہ ہم ایسے ہی کریں گے، لہذا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ تو بسم اللہ پڑھ کے سب سے پہلے شروع کرتے ہیں، اس کا تعارف پڑھیں گے، مضامین پڑھیں گے۔ سورۃ الانفال، ٹھیک ہے جی۔ تعارف اور خصوصیات۔ سب سے پہلے سورۃ الانفال قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے 8ویں سورت ہے، ٹھیک ہے جی۔ قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے کتنی سورت ہے؟ 8ویں سورت ہے۔ اس میں کل 75 آیات ہیں، یہ چھوٹی ہے جی۔ سورہ بقرہ میں 286 آیات تھیں اور سورۃ آل عمران میں صرف 200 آیات تھیں، اور اس میں صرف 75 آیات ہیں، ٹھیک ہے۔ انفال نفل کی جمع ہے، نفل زائد چیز کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح کہتے ہیں ہم نفل نماز پڑھی، کیا ہوتا ہے؟ وہ فرض سے زائد ہوتی ہے۔ مال غنیمت کو نفل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اصل مقصود سے زائد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جہاد سے مقصود تو آخرت کا اجر اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، مال کا ملنا اللہ تعالیٰ کا فضل اور عطیہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے مال غنیمت کو انفال کہا گیا ہے۔ اس صورت میں مال غنیمت کی تقسیم کے احکام نازل ہوئے ہیں، اسی مناسبت سے سورت کا نام سورۃ الانفال رکھا گیا، ٹھیک ہے جی۔ یہ اپنے ذہن میں رکھا ہے، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ظہور اسلام سے قبل ہونے والی جنگوں میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ میدان جنگ میں جو مال جس کے ہاتھ میں آیا وہ اسی کی ملکیت ہے۔ اس زمانے میں لوگ مال و دولت کے حصول کے لیے بھی جنگوں میں شریک ہوتے تھے۔ سورۃ الانفال میں اس جاہلانہ تصور کی نفی کی گئی اور بتایا گیا کہ اسلام میں جہاد کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ غزوہ بدر کے بعد صحابہ کرام کی طرف سے مال غنیمت کی تقسیم کے معاملے میں سوال آیا تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال کو نازل فرما دیا، ٹھیک ہے جی۔ اس صورت میں حکم کیا گیا کہ مال غنیمت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ خاتم النبیین علیہ السلام نے غزوہ بدر کے مجاہدین میں مال غنیمت کو تقسیم کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ سورۃ الانفال دوسری ہجری کے لگ بھگ مدینہ منورہ میں غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی، ٹھیک ہے جی۔ دوسری ہجری کے لگ بھگ۔ اس کے اکثر مضامین غزوہ بدر کے ان واقعات و مسائل سے متعلق ہیں، یہ جنگ، ٹھیک ہے، اس واقعات اور مسائل کے متعلق ہیں۔ یہ جنگ اسلام اور کفر کے درمیان پہلے باقاعدہ مارکے کی حیثیت رکھتی ہے، ٹھیک ہے جی، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی فتح مبین عطا فرمائی اور قریش مکہ کو ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا، ٹھیک ہے جی۔ سورۃ الانفال میں غزوہ بدر کے دن کو یوم الفرقان بھی کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یوم الفرقان کا معنی ہے حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا، فیصلہ کرنے والا، ٹھیک ہے جی۔ اس جنگ میں کفار مکہ کو شکست ہوئی اور اسلام کی حقانیت ظاہر ہوئی، اس لیے اسے یوم الفرقان کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ سوال سارے آپ کی مشق میں آنے ہیں، یہ اپنے اچھے طریقے سے اس کی ریڈنگ کرنی ہے۔ اگر آپ ریڈنگ نہیں کریں گے نا تو یہ سوال آپ حل نہیں کر سکتے۔ سورۃ الانفال کے بہت سے مضامین غزوہ بدر کے مختلف واقعات سے متعلق ہیں، جنہیں من وعن سمجھنے کے لیے اس غزوہ کے بارے میں کچھ بنیادی معلومات جاننا ضروری ہے، ٹھیک ہے جی، تاکہ اس سے متعلق آیات کو ان کے صحیح پس منظر میں سمجھا جا سکے۔ مکہ مکرمہ میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد 13 سال مقیم رہے۔ اس دوران مکہ مکرمہ کے کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ خاتم النبیین علیہ السلام کے جانثار صحابہ کرام کو طرح طرح سے ستانے اور ناقابل برداشت تکلیفیں پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، یہاں تک کہ ہجرت سے ذرا پہلے آپ خاتم النبیین علیہ السلام کو نعوذ باللہ شہید کرنے کا باقاعدہ منصوبہ بنا لیا گیا، ٹھیک ہے جی۔ جب آپ خاتم النبیین علیہ السلام ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو کفار مکہ مسلسل اسی کوششوں میں رہے کہ آپ خاتم النبیین علیہ السلام کو وہاں بھی چین سے نہ رہنے دیا جائے۔ انہوں نے عبداللہ بن ابی کو، جو کہ منافق تھا، ٹھیک ہے، کو مدینہ منورہ میں خط لکھ دیا کہ لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو پناہ دی ہے، اب یا تو تم انہیں پناہ دینے سے ہاتھ اٹھا لو ورنہ ہم تم پر حملہ کریں گے، ٹھیک ہے جی۔
انصار میں سے اوس قبیلے کے سردار سعد بن معاذ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ گئے تو عین طواف کے دوران ابو جہل نے کہا تم نے ہمارے دشمنوں کو پناہ دے رکھی ہے، اگر تم مکہ میں ہمارے ایک سردار کی پناہ میں نہ ہوتے تو زندہ واپس نہ جا سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس دھمکی کا مطلب یہ تھا کہ اگر آئندہ مدینہ منورہ کا کوئی بندہ کوئی آدمی مکہ مکرمہ آئے گا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت سعد بن معاذ نے اس کے جواب میں ابو جہل سے کہہ دیا کہ اگر تم ہمارے آدمیوں کو مکہ مکرمہ آنے سے روکو گے تو ہم تمہارے لیے اس سے بھی بڑی رکاوٹ کھڑی کر دیں گے، یعنی تم تجارتی قافلوں کو لے کر جب ملک شام جاتے ہو تو اس کا راستہ مدینہ منورہ کے قریب ہے، پھر ہم بھی تمہارے قافلوں کو روکنے اور ان پر حملہ کرنے میں آزاد ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ ان حالات میں کفار مکہ کا ایک سردار ابو سفیان ایک بڑا تجارتی قافلہ لے کر ملک شام گیا۔ اس قافلے میں مکہ مکرمہ کے قریباً ہر فرد نے سونا چاندی جمع کر کے تجارت میں شرکت کی۔ یہ قافلہ 1000 اونٹ پر مشتمل تھا اور کئی ہزار دینار کا سامان لا رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اس قافلے کی حفاظت کے لیے کئی مسلح افراد متعین تھے، ٹھیک ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قافلے کی ملک شام سے واپسی کا پتہ چلا تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کے چیلنج کے مطابق آپ نے اس قافلے پر حملے کی غرض سے اسلامی لشکر ترتیب دیا تاکہ کفار مکہ کو سبق سکھایا جائے۔ اس اسلامی لشکر میں صحابہ کرام کی تعداد 313 تھی، اس کے بعد 70 اونٹ، 2 گھوڑے اور 60 زریں تھیں، ٹھیک ہے جی۔ اس مختصر کے سامان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے۔ جب ابو سفیان کو آپ کے ارادے کا علم ہوا تو اس نے ایک تیز رفتار ایلچی ابو جہل کے پاس بھیج کر اس واقعے کی اطلاع دی اور اسے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کرنے کا مشورہ دیا۔ مزید برآں وہ اپنے قافلے کا راستہ بدل کر بحر احمر کے ساحل کی طرف نکل گیا تاکہ وہاں سے چکر کاٹ کر مکہ مکرمہ پہنچ سکے، ٹھیک ہے۔ ابو جہل نے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور مدینہ منورہ پر حملے کی خاطر روانہ ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تو ابو سفیان تو قافلہ لے کر نکل چکا۔ ابو جہل 1000 افراد پر مشتمل لشکر لا رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ سب نے یہی رائے دی کہ اب مشرکین سے ایک فیصلہ کن مارکہ ہو جانا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ بدر کے مقام پر دونوں لشکروں کا مقابلہ ہوا۔ دونوں کی تعداد اور ساز و سامان دشمنوں کے مقابلے بہت کم تھا۔ مسلمانوں کی تعداد ساز و سامان دشمنوں کے مقابلے بہت کم تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کو شاندار فتح ہوئی۔ ابو جہل سمیت قریش کے 70 سردار مارے گئے، 70 افراد گرفتار ہوئے اور باقی لوگ میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ نے پڑھ لیا غزوہ بدر کا پس منظر بھی اور اس کا اسباب بھی، سارا کچھ ماشاءاللہ۔ سورۃ الانفال مضامین اور علمی نکات، اب یہ سمجھیں گے ہم۔ سورۃ الانفال کا مرکزی مضمون اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے آداب و فضائل کا بیان ہے اور صلح اور جنگ کے احکام کی وضاحت ہے، ٹھیک ہے جی۔ سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات بھی یاد دلائے ہیں۔ مسلمانوں نے جس جانصاری کے ساتھ یہ جنگ لڑی، ان کی تعریف و حوصلہ افزائی بھی فرمائی ہے، ساتھ ساتھ ان کمزوریوں کی نشاندہی بھی کی ہے جو اس جنگ میں سامنے آئیں۔ آئندہ کے لیے ایسی ہدایات بھی دی ہیں جو ہمیشہ کے مسلمانوں کے لیے کامیابی اور فتح و نصرت کا سبب بن سکتی ہیں۔ جہاد و مال غنیمت کی تقسیم کے بہت سے احکام اس صورت میں بیان ہوئے۔ غزوہ بدر، ٹھیک ہے، اصل میں کفار مکہ کے ظلم و ستم کے پس منظر میں پیش آیا، اس لیے سورۃ الانفال میں ان حالات کا بھی ذکر کیا گیا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کا حکم ہوا۔ نیز جو مسلمان مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے ان کے لیے ضروری قرار دیا گیا کہ وہ بھی ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں، ٹھیک ہے جی۔ سورۃ الانفال کے مضامین کو نکات کی صورت میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے مختصر آپ سمجھیں گے کہ مضامین کیسے انہوں نے بیان کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ سورت کے آغاز میں مسلمانوں کو تقوی، اطاعت حق، ذکر الہی اور اللہ تعالیٰ پر توکل کی تعلیم دی گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ سورت کے آغاز اور اختتام پر سچے ایمان کی صفات بیان کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایات کے وعدے کا ذکر ہے، ٹھیک ہے جی۔ غزوہ بدر میں فرشتوں کے نزول کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور حضور اقدس خاتم النبیین علیہ السلام کی اطاعت و فرمانبرداری کا حکم بہت تاکید کے ساتھ دیا گیا ہے۔ جہاد میں ثابت قدمی کی تلقین کے ساتھ ساتھ کفار سے میل جول کے ضوابط کے بارے میں ہدایات دی گئی ہیں۔ باہمی جھگڑوں اختلافات کے برے نتائج سے خبردار کیا گیا ہے۔ اہل مکہ اور آل فرعون کے کردار میں یکسانیت اور اس کے انجام سے خبردار کیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ صلح و جنگ کے قوانین اور جنگی قیدیوں کے بارے میں جامع ہدایات دی گئی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی تدابیر کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ مدینہ منورہ کے علاوہ دیگر علاقوں میں مقیم مسلمانوں کو ہجرت کر کے مدینہ منورہ آنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اب چلتے ہیں جی اس علمی اور عملی نکات کی جانب۔
سورۃ الانفال کے مطالعے سے جو علمی اور عملی نکات معلوم ہوتے ہیں ان میں سے چند یہ ہیں، کیا ان سے ہیں؟ ظاہری وسائل کی بجائے اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کرنا اور اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا انسان کی کامیابی کی ضمانت ہے، پہلی بات۔ دوسری کیا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنے سے شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، سورہ انفال، ٹھیک ہے جی۔ مال اور اولاد کی محبت سے بڑھ کر اور اولاد کی محبت میں حد سے بڑھ جانا فتنے کا باعث ہوتا ہے۔ حق و باطل کی کشمکش کے نتیجے میں اہل حق اور اہل باطل کے درمیان فرق قائم ہو جاتا ہے، یوں کھرے اور کھوٹے الگ کر دیے جاتے ہیں۔ دین اسلام میں جہاد اہم فتنے کا خاتمہ اور اللہ تعالیٰ کی زمین پر اس کے دین کا غلبہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن اور انہیں برے اعمال خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو دشمنوں کے مقابلے کے لیے ہمہ وقت تیار رہنے اور ہر دور کے تقاضے اور ضروریات کے مطابق جنگی ساز و سامان کی تیاری فراہم کرنے کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ سچے ایمان والے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت اور اس کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، وہ آپس میں خیر خواہی اور ضرورت کے وقت ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب جی کیا آپ جانتے ہیں؟ اس کو پڑھنا ضروری ہے جی، ٹھیک ہے۔ دیکھیں جی یہاں پہ کیا لکھا ہے، سید المرسلین خاتم النبی علیہ السلام کی برکت سے امت مسلمہ دیگر قوموں کے برعکس عذاب الہی سے محفوظ کر دی گئی ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 33، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ نہیں ہے اللہ کہ ان کو عذاب دے اس حالت میں کہ آپ ان میں موجود ہیں، اور اللہ ان کو عذاب نہیں دیتا اس حالت میں کہ یہ استغفار کرنے والے ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو ماشاءاللہ یہ فائنل میں ہماری صورت آ گئی ہے، انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم صورت کو شروع کریں گے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم نے اس کا تعارف یہ وہ پڑھ لیا انشاءاللہ، تا آپ مکمل ویڈیو دیکھیں، ریڈنگ کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ جب آپ کے دل پہ یہ سبق لکھا جائے گا انشاءاللہ تو امتحان میں کوئی بھی سوال آئے گا حل ہوگا۔ اور سب سے پیارے بچوں بات یہ ہے بڑی کہ آپ پڑھنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، صرف امتحان پاس کرنے کے لیے نہیں پڑھنا، کیونکہ یہ قرآن ہے، یہ کوئی دنیاوی کتاب نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔